درانی صاحب، یہ جو آپ اس وقت دائرے کے ان سینئر لیڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی موروثی سیاست چھوڑیں، اگر یہ لیڈرز ان کے بغیر تو ان کی، آپ کو پتہ پاکستان میں سیاست کا کلچر کیا ہے کہ وہ شخصیت پرستی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر، اگر آپ نواز شریف صاحب کو سائڈ کر دیں تو ان کے بغیر پھر نون لیگ کی کیا ویلیو اور اس کا کیا اسٹانس رہ جائے گا؟ اگر زرداری صاحب کو آپ سائڈ کر دیں، اگر آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹا دیں تو پھر ان سیاسی جماعتوں کی سے اور کیا ویلیو رہ جائے گی عوام میں، چونکہ یہ تو انہی برانڈز پر، انہی شخصیات کی بنیاد پر سیاست ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، پاکستان میں انہی برانڈز کے اوپر سیاست ہوئی پڑتی ہے۔ وہ ایک صاحب نے کہا یار کچھ ہو گیا تو یہ قبرستان سارا جو ہے نا، یہ انہی لوگوں کے سے بھرا پڑا ہے جو کبھی تاقابل تصویر تھے۔ بین ہی سیاست کے اندر میاں صاحب نے 2002 میں سیاست سے پیچھے ہٹ گئے، 2014 میں وہ پھر وزیر اعظم بن گئے، بی بی ہٹ گئی، زرداری صاحب۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے ہونا، سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اوروں کو راستہ دینا۔ ابھی بھی آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں کہ شہباز صاحب آئے، انہوں نے حکومت کے لیے ایک راستہ بنایا، اپنے بھائی صاحب کے لیے بھی ایک راستہ بنایا۔ تو آج کی سیاست جو ہے، اور پھر یہ جتنے بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ان کی مکمل گرفت ہے اپنی پارٹیوں کے اوپر۔ انہیں حوصلہ پکڑنا چاہیے اور اپنی گرفت کو اپنی ذاتی اقتدار سے زیادہ مضبوط سمجھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، سیاست میں اس وقت سیاسی اداروں کی ضرورت ہے۔ اس وقت جب آپ ون مین شو بناتے ہیں، جب آپ ون فیملی شو بناتے ہیں، اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ پھر آپ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم بھی مدت نہیں پوری پاتا، کوئی کچھ یہ نہیں کر پاتا۔ بھائی اس لیے نہیں کر پاتا کہ آپ نے ادارے نہیں بنائے، آپ اپنی ذات کے لیے جیتے، اپنے خاندان کے لیے مرتے۔ تو ان سے آگے بڑھتے ہوئے آپ عوام پہ تھوڑا ٹرسٹ کریں، عوام کے منتخب شدہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہیں پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے انسینٹیو دیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کر پا رہا ہوں کہ میرا اس وقت کسی پارٹی سے کچھ لینا نہیں ہے مجھ کو، ورنہ میں بھی روتا ہوا کسی کے حق میں بیان بھی دے رہا ہوتا اور اپنی بات بھی نہ کر پا رہا ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم سب لوگ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں کہ لیٹس پاکستان بی فرسٹ، پاکستان کے مفاد کو ہم آگے کر دیں، تو ہمارے سب کے مسئلے درانی صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی سے تو آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ الیکشن جو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں آپ کنٹیسٹ کریں گے، وہ پھر آپ اگر کریں گے تو کس حیثیت میں کریں گے؟ اور جی میں نہیں کر رہا۔ میں 8 کے الیکشن کے لیے میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہوں۔ یہ انتخابات جب ہو جائیں، اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ شرمندگی کا نام ہو، وہ 77 کے بعد کی والی صورتحال اس میں سے نہ نکلے۔ لیکن درانی صاحب، یہ جس نئے سسٹم کی آپ تجویز دے رہے ہیں، اس نئے سسٹم کے ساتھ پھر آپ کیوں کام نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس سسٹم سے آؤٹ رہ کر آپ یہ تجویز دے رہے ہیں اور الیکشن آپ کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایک نیا سسٹم جو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے، اور ملک کا ہر فرد جو ہوتا ہے وہ اپنے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ہر فرد جو ووٹ ڈالتا ہے اس کا ایک حق اور استحقاق ہوتا ہے۔ میں جتنی بھی آراء دے رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ مفاد کی سیاست جو ہے ہر چیز پہ غالب ہو چکی ہے کہ یہ سوچنا بھی محال ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کچھ لینا نہیں ہے اور وہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اور جو بات کوئی کر رہا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یار اس میں سے اس نے خود کیا نکالنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اس میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا پاکستان کے ہر شہری کا انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کا ہر شہری تو الیکشن نہیں لڑتا، لیکن آپ نے اگر درد محسوس کرنا ہے پاکستان کا تو کسی عام شہری کے جا کے پہلو میں بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کا دل کس طرح رو رہا ہے۔ کسی نوجوان کے پاس جا کے آپ بیٹھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے اندر سے، کسی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کسی فرد کو جا کے دیکھیں کہ وہ ملک کی معاشی تباہی کے اوپر کتنا شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ میں پچھلے 15 سال سے جو ہے ملک سے باہر نہیں گیا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب میں معاشی حالت دیکھتا ہوں کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم انڈیا سے بھی گئے گزرے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس سے معاشی طور پر ہم بھیک مانگتے نہ پھر رہے ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔